اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے قرآن کیا کہتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں۔ پیچھے ہم انسانی فطرت کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ اب ہم آیتوں میں مزید وضاحت کریں گے کہ یہود و نصارہ کا بیہیویئر قرآن پاک میں کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 124، 125 اور 126 کو دیکھیں گے، تو جس میں ہود علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ ہود کا ترجمہ ہم روادار کر رہے ہیں، کیونکہ ہود علیہ السلام کا ترجمہ اگر ہم یہودی کریں گے تو وہ ترجمہ میرے لحاظ سے تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ہود کا ترجمہ اگر ہم یہودی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پیغمبر یہودی نہیں بھیجا، ہر پیغمبر اللہ کا مسلم تھا۔ تو ہود کا ترجمہ ہم کریں گے روادار، یعنی مروت برتنے والے، انگلش میں کہیں گے لینینٹ۔ اور یہاں سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے جن سے ہم نے بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہود علیہ السلام یعنی روادار پیغمبر کو بھیجا اور کہا اخوہم ہود، یعنی کہ ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جن کے بھائی ہود روادار پیغمبر ہیں۔ تو یہاں پہ کسی فزیکل بھائی کی بات نہیں ہو رہی، یہ کمیونٹی یا سوچ کے حساب سے بات ہو رہی ہے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں قرآن پاک سے، سورہ حجرات کی 49 نمبر سورت ہے، اس کی 10 آیت ہے کہ انما المؤمنون اخوات، یعنی مومن آپس میں بھائی ہیں۔ مومن یعنی کہ مومن جو ہیں سب ایک ایمان لانے کے حساب سے وہ بھائی ہیں، ایک سوچ کے حساب سے بھائی ہیں۔ تو ایسے ہی جو روادار ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، اور روادار لوگوں میں ان کا پیغمبر روادار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ وہ آ کے میسج دے رہا ہے کہ اللہ تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے۔ 125 نمبر ہے انی لکم رسول امین، کہ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ اطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ تو ان آیتوں سے صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو روادار ہیں، یعنی کہ ہود ہیں، ان کا ترجمہ ہم روادار کر رہے ہیں۔ روادار ہیں، مروت برتنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک مروت برتنے والا پیغمبر بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سورہ ہود 11 نمبر سورت، اس کی 58 نمبر آیت۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آن پہنچا، نجینا ہودن والذین آمنوا، روادار کو اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا اور انہیں ایک عذاب سے نجات دے دی۔ یعنی جب ہود علیہ السلام روادار پیغمبر اپنے بھائیوں میں آئے، روادار لوگوں میں آئے، تو انہوں نے ان کو میسج دیا اللہ کا۔ کچھ لوگوں نے میسج کو قبول کیا، ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہو گئے، اور ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بس یہی ہے اس آیت میں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں ہود کی 59 نمبر۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی
تابعداری کی۔ اب یہ قوم روادار تھی، ایک تو یہ قوم روادار تھی، مروت برتنے والے لوگ تھے، اور ایک ان میں تھی عادت کہ وہ عادی تھے۔ ایک اور جو بات تھی ان میں، وہ عادی تھے، عادی لوگ تھے۔ عادی کیا ہوتا ہے؟ ہیبیچول، یعنی انسان کی فطرت میں ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، اور ایک انسان کی جو اس کو عادت نہیں کسی چیز کی ہوتی، اور اس کو مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر وزن بڑھ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ واک کریں، اور پھر کہتے ہیں کہ روٹین کے ساتھ کریں، اس کو ڈیلی کریں۔ تو یہ نہیں کہ 2 دن کر لی، 4 دن کر لی، 6 دن کر لی اور چھوڑ دی۔ ایک چیز ہم بار بار کرتے ہیں تو وہ اس کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے، وہ اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے والنٹیئر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بغیر ہم آلموسٹ رہ نہیں سکتے اس کو کیے بغیر۔ تو وہ عادی تھے مروت برتنے کے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مروت برتنے کے عادی تھے، اور اتباع کرتے تھے ہمارا کلی جبارن انید، اور اتباع کرتے تھے ہر جبار اور سرکش جو ان کے سردار تھے، ان کی وہ اتباع کرتے تھے، جو ڈسا کے ان سے کام لے لیتے تھے، کیونکہ وہ مروت میں اپنی مروت میں ہی پھنسے ہوئے تھے، وہ کسی سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے مروت میں، بس اچھی باتیں، کسی کی فیلنگ ڈسٹرب نہ ہو، بس یہ جو تھا ان میں یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور وہ رسولوں کو اور رب کی آیات جو ہیں ان کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ ان کی عادت تھی، اور یہ ہم اپنے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت کی کسی کی وضاحت ہو گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو وہ بیان کر سکتے ہیں، اس آیت کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم بیان نہیں کریں گے کہ اس کو کہیں برا نہ لگ جائے، تو یہ ہمارے اندر بھی ایسی عادتیں ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی فیلنگ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، کسی کو برا نہ لگ جائے۔ تو یہ ان کی پہچان ہے ہود کی، کہ وہ مروت برتتے ہیں اور رواداری اختیار کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی 60 نمبر آیت، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، اور ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ دنیا اور آخرت میں وہ جو کام کر رہے تھے، رواداری میں پھنسے ہوئے تھے، اور اللہ اور اس کے رسولوں کو اور اس کی آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کر دی۔ اور دیکھو انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور ہود کو ان کی قوم سے دور کر دیا گیا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم پر دوری کر دی۔ اچھا جی، سورہ اعراف 7 نمبر اور اس کی 65 نمبر آیت، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ مروت برتنے والی قوم میں ان کے بھائی مروت برتنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ بھی مروت برتنے والے رسول ہیں، لیکن وہ میسج کو نہیں چھپا رہے، وہ میسج دیے جا رہے ہیں، قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، وہ اپنا میسج نہیں چھپا رہے، اور کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ تو اپنی قوم کو وہ میسج دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اور وہ جو قوم ہے وہ اپنے ملا، اپنے چیفوں سے ڈرے ہوئے ہیں۔
الاعراف 7 نمبر کی 66 نمبر آیت. قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین. اور ان کی قوم کے جو کافر تھے، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا تھا، ملا تھے، جو سردار تھے ان کی قوم کے، انہوں نے کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کو، اس قوم کے جس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام میسج دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اس کے سردار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں کم عقلی میں دیکھ رہے ہیں اور تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. کم عقل کہہ رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کو. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میسج کو کھلم کھلا بیان کر رہے ہیں، وہ اس لیے ان کو کم عقل کہہ رہے ہیں. اب آگے دیکھیے، کنٹینیوٹی میں ہے سورہ اعراف کی 67. قال یا قومی لیسا بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. حضرت ہود علیہ السلام روادار پیغمبر اپنی روادار قوم کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں کم عقلی نہیں ہے، میں اللہ کا میسج دے رہا ہوں. وہ اللہ کا میسج دینے کی وجہ سے ان سے کہہ رہے تھے کہ وہ کھلم کھلا میسج بیان کر رہے ہیں. معاشرے میں تو دین ہی اور قسم کا پھیلا ہوتا ہے، تو وہ پیغمبر کو کم عقل کہہ رہے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کم عقل نہیں ہوں، اللہ کا میسج پہنچا رہا ہوں. اور ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. خیر خواہ مطلب امانت دار، ٹرسٹ وردی، جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، اس میں اتنا ہی تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ ہود لوگوں کا ذکر آئے گا، کہ ہود لوگ کون ہیں اس کا ذکر آئے گا. المائدہ 5 کی 44 نمبر آیت ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. یہودیوں میں یعنی رواداروں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے. انہیں اللہ کی اس کتاب کو حفظ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو. میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو، اور جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں. اب اس پوری آیت میں ہم نے صرف 3 پوائنٹ سمجھنے ہیں. انا انزلنا تورات یہاں سنگل لکھا ہوا ہے. بے شک ہم نے نازل کی تورات، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. اس میں ہم نے دیکھنا ہے تورات سنگل ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے یحکم بہا النبیون، نبی جمع میں ہیں، اور والربانیون، اور رب والے جمع میں ہیں، والاحبار، اور عالم فاضل. للذین ہادو، اب جو تورات نازل ہوئی ہے وہ ہادو لوگوں کے لیے ہوئی ہے. ہادو یعنی روادار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اس میں ہدایت اور نور ہے، اور اس سے نبی حکم کر رہے ہیں، ربانیون حکم کر رہے ہیں،
اور عالم فاضل جو ہے وہ حکم کر رہے ہیں. اور کن لوگوں کو حکم کر رہے ہیں؟ ہادو لوگوں کو جو روادار ہیں. اور یہ ہادو نان مسلم نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ہادو لوگ نان مسلم نہیں ہیں، یہ مسلم ہیں. اور ان کو یہ گورن کر رہے ہیں، نبی کر رہے ہیں، رب والے کر رہے ہیں اور عالم کر رہے ہیں، ان کو گورن کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں بماس تحفظو من کتاب اللہ، اور یہ کتاب اللہ سے حفظ بھی کرائے گئے ہیں. تورات کو کتاب اللہ سے حفظ بھی کرائے گئے ہیں ان کو. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر اقراری گواہ بھی ہیں. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ، اور تم لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیتوں کو کم دام میں نہ بیچو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے سے حکم نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، اور وہی کافر ہے. اچھا، اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہادو جو لوگ ہیں ان کے لیے تورات نازل کی گئی. کن کے لیے تورات نازل کی گئی؟ حضرت موسیٰ کے لیے تورات نازل نہیں کی گئی. آپ جو میں ادھر قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں وہ سنیے، وہ نہ سنیے جو آپ کے دماغ میں پہلے سے ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، تورات نازل کی ہم نے اور جس میں ہدایت اور نور ہے. یحکمون بہا النبیون، نبیوں نے اس کے ساتھ حکم کیا. الذین اسلموا للذین ہادوا، جو سر تسلیم خم کرنے والے ہادو ہیں یعنی روادار ہیں، ان کے لیے نبیوں نے حکم کیا ہے تورات میں سے. تو یہ ہم نے دیکھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں المائدہ 5 نمبر، اس کی 46 نمبر آیت. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیہِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو تورات کی تصدیق کرنے والے، جو ان کے ہاتھوں میں کے درمیان ہے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت ہے متقین کے لیے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، تقوی رکھنے والے لوگوں کے لیے. اچھا، اس آیت میں ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ ہم نے نبیوں کے آثار پہ بِعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. نبیوں کے آثار پہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. عیسیٰ ابن مریم نے کیا کیا کہ پہلے تو انہوں نے تصدیق کی تورات کی، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، پہلے انہوں نے آ کے تورات کی تصدیق کی. وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ، ہم نے اس کو انجیل دی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے ان کو انجیل دی. فی ہدی و نور، اور اس میں بھی ہدایت اور نور ہے. مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے اور تورات کی تصدیق کرتی ہے. وَہُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تورات کی تصدیق کی اور اللہ نے دی ان کو انجیل، اور انجیل نے بھی آ کے تورات کی تصدیق کی. اور ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ فرق یہاں پہ چھوٹا سا فرق ہے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. وَہُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ، کہ وہ جو تورات تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ یعنی کہ وہ واعظ تھا للمتقین، متقین کے لیے جو واعظ انہوں نے کیا وہ ہدایت تھی اور ان کے لیے خوشخبری تھی. متقین کے لیے خوشخبری ہو گئی. یعنی تورات کی حضرت عیسیٰ نے آ کے تصدیق کی، اور جب تورات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واعظ کیا تو جو وہ واعظ تھا وہ متقین کے لیے ہدایت ہو گئی، اور وہ اہل انجیل ہو گئے، ان کے لیے انجیل خوشخبری ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں
مائدہ 5 کی 47 نمبر آیت وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ فاسق مطلب لبرلز، جو احکامات پہ آزادی لے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، تو اہل الانجیل، اہل انجیل کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں اہل انجیل؟ عیسائی نہیں ہیں۔ جو ہمارے معاشرے میں کرسچنز رہ رہے ہیں وہ اہل انجیل نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا متقین، ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ وَہُدًى وَمَوعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، وہ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اور جب ان کو تورات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واعظ کیا تو وہ ان کے لیے انجیل ہو گئی، خوشخبری ہو گئی۔ تو وہ جو اہل انجیل ہیں وہ متقی لوگ ہیں۔ اچھا، اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل کیا ہے، فرمایا ہے، اسی کے مطابق حکم کریں۔ اللہ تعالیٰ تورات کا مطلب ہے قانون، اللہ تعالیٰ نے قانون نازل کیا ہے، اور قانون کا واعظ جو ہے وہ انجیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تورات کو احکامات والی آیت ہیں، جتنی قرآن پاک میں احکامات والی آیتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تورات کہہ رہا ہے، اور اس تورات کا جو واعظ ہے وہ انجیل ہے اور خوشخبری ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْکُفْرَ، یہ آیت نمبر آل عمران کی 52 نمبر ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْکُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ اب پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تورات کی تصدیق کی اور ان کو دی گئی انجیل، اور انہوں نے جو تورات کا واعظ کیا اور وہ متقین کے لیے انجیل بنی، ہدایت بنی ان کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انکار کر رہے ہیں، یہ اس بات کو مان نہیں رہے، تو انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، آمنا باللہ، اور ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور ہمیں لکھ لیں مسلمانوں میں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری کون تھے؟ مسلمان تھے یا کرسچن تھے؟ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب حواریوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون ہیں، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، اور ہمیں گواہوں میں، ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور ہمیں گواہوں میں لکھ لیں وَشَهَادُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم مسلم ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مسلم ہیں، کرسچن نہیں ہیں۔ کنٹینیوٹی میں ہے 3 کی آل عمران کی 53، ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول
فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم تیری اتاری ہوئی پر ایمان، ہم نے جو تم نے نازل کیا ہے ہم ایمان لائے، اور ہم اتباع کرتے ہیں رسول کی، اور ہمیں گواہوں میں لکھ لیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہہ رہے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا اور اتباع کرتے ہیں، واتبعنا الرسول اور رسول کی اتباع کرتے ہیں، فاکتبنا اور پس ہمیں لکھ لے مع الشاہدین گواہوں میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہیں وہ ایمان لا رہے ہیں اور وہ مسلم ہیں۔ سورہ جمعہ 62 کی 5 نمبر آیت ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ہم الفاظ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مثل الذین حملوا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے حملوا التوراۃ، جنہوں نے تورات قانون کا بوجھ اٹھایا۔ پیچھے آپ کو پتہ ہے نا، تورات ان کو کتاب میں سے حفظ کرائی گئی تھی۔ کن کو حفظ کرائی گئی تھی؟ ہادو لوگوں کو، جو روادار ہیں، ان کو کتاب اللہ سے حفظ کرایا گیا تھا پیچھے، اور انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا کیسے ہے؟ انہوں نے تورات کو کیسے اٹھایا ہے؟ لم يحملوها كمثل الحمار، انہوں نے اس کو صحیح طرح سے نہیں اٹھایا، لیکن ایسے اٹھایا يحمل اسفارا، کہ جیسے گدھے پہ بہت سی کتابیں لاد دی ہوں اور اس نے اس کو اٹھا کے لے کے چل رہا ہو۔ تو آپ دیکھیں معاشرے میں جو حافظ ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ یہ تورات قرآن پاک میں ہیں، حکم والی آیتیں ہیں؟ کیا ان کو پتہ ہے؟ ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ تورات کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بائبل جو عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس ہے، اس کی جو فرسٹ 5 بکس ہیں، 5 پہلی کتابیں جو ہیں، جن کو وہ ٹورا کہتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹورا ہے ان کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کتاب اللہ میں ہے اور حکم والی آیتیں ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو اگر ان کو یہ نہیں پتا تو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے گدھے نے وزن اٹھایا ہوا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس میں کون سی کتاب ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پڑھا سب ہے، یاد ہے ان کو سب کچھ، لیکن صرف اٹھائے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تورات کا بوجھ ایسے اٹھایا ہے جیسے گدھے پہ کوئی وزن لاد دیا جائے اور وہ چل رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا ہے، صرف بوجھ محسوس کر رہا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، تو یہ بری مثال ہے اس قوم کی جو جھٹلاتے ہیں۔ یہ معلوم بھی ہے نا ان کو کہ تورات قرآن میں ہے، تو وہ جھٹلاتے ہیں، ان کو پتہ ہے پھر بھی جھٹلاتے ہیں۔ بری مثال ہے اس قوم کی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو ناظرین، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ہم اس کا ایک اور پارٹ بنائیں گے اور پھر اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک بیان کرنے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔